اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ سن 2022 کا سورج غروب ہو چکا ہے اور کل صبح انشاءاللہ تعالی سن 2023 کا سورج طلوع ہوگا۔ میں بارگاہ خداوندی علی اعلیٰ میں دعا گو ہوں کہ بالخصوص دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے ان وہ بہتر ہو، اور جو ابتلی کی صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب ہو۔ جو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو روزگار ملے، اور جن گھرانوں میں برکت اٹھ چکی ہے برکتوں سے نوازے۔ آنے والا سال ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک اصطلاح عام ہو چکی ہے کہ طلوع آفتاب غروب آفتاب، نہ آفتاب طلوع ہوتا ہے اور نہ آفتاب غروب ہوتا ہے۔ اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو نہ سورج 2022 کا غروب ہوا ہے اور نہ سورج 2023 کا طلوع ہوگا۔ یہ سب مخلوق ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ قسم فجر کی، فجر کو خلق کیا، والشمس وضحاها، قمر، سورج کی قسم، چاند کی قسم، شفق کی قسم، زمین اور آسمانوں کی قسم، روشنی کی قسم، ضیاء کی قسم، دن کی قسم، اندھیرے کی قسم۔ یہ جتنی بھی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں قرآن مجید میں، اس میں جب وہ سورج کہتا ہے تو باطنی طور پہ لوگوں نے اس کا مطلب دوسرا نکالا ہے۔ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے، مگر وہ سورج کی قسم کھا رہا ہے، وہ چاند کی قسم کھا رہا ہے، وہ والفجر کہہ کے قسم کھا رہا ہے، وہ والعصر کہہ کے قسم کھا رہا ہے، رب المشرقین رب المغربین کہہ کے قسم کھا رہا ہے۔ تو جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور جا کے مغرب میں غروب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کا جو مغرب ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ غروب ہو رہا ہے، وہ کسی اور مقام کا طلوع آفتاب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ان کا افق ہوتا ہے جہاں پہ وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ غروب ہو رہا ہے، بلکہ غروب نہیں ہوتا ہے، وہ دوسرے ملک میں دوسری جگہ پہ وہ اس وقت وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہ سورج ان کے یہاں۔ تو اگر ہم کسی کے لیے یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تیری ہی بارگاہ سے آئے ہیں اور ہم پلٹ کے تیری ہی بارگاہ میں واپس جائیں گے، تو جانا واپس اسی کو کہا جاتا ہے جہاں سے وہ آتا ہے، پلٹ کے وہیں جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا، تو ہم وہیں پر واپس پلٹ کے جائیں گے جہاں سے ہم آئے تھے۔ تو غروب آفتاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اس لیے رکھا گیا ہے کہ مغربین کی نماز ادا ہو جائے، مغرب کی 3 رکعت ادا ہو جائے، عشاء کی 4 رکعت ادا ہو جائے، فجر کی 2 رکعت ادا ہو جائے، ظہر کی عصر کی 4 رکعت ادا ہو جائے۔ یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اس سے اندازہ ہو کہ فجر کا وقت کون سا ہے، ظہر کا کون سا ہے، عصر کا کون سا ہے، مغرب اور عشاء کا وقت کون سا ہے۔ مگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سن 2022 کا سورج غروب ہو گیا، تو سورج نہ 2020 کا ہوتا ہے، نہ سورج 2021 کا ہوتا ہے، نہ 22 کا ہوتا ہے اور نہ 23 کا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ ساری مخلوقات کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ان کو احکامات صادر کیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اور جو مقرر راستوں پہ اپنے چل رہے ہیں، رواں دواں ہیں، جب تک اس کا امر الہی ہوگا، سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا، یہ اس کی سنت ہے۔ چاند طلوع ہوگا اور غروب ہوگا، ستارے موجود رہتے ہیں، دن کی روشنی میں نظر نہیں آتے ہیں مگر افق آسمان پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر غیبت میں ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے
تو آپ اس کے ہونے سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. وہ موجود تو ہے سورج کی جگہ پہ وہ ستارے، مگر وہ روشنی کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. جب اندھیرا چھا جائے گا تو وہ چاند کے ساتھ جو ستارے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. کیا دن میں غائب ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہوتے ہیں، مگر آپ کی آنکھیں وہاں تک رسائی نہیں رکھتی ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ سن 2022 کا سورج غروب ہو گیا، کل صبح سن 2023 کا سورج طلوع ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. میں سب کو پیشگی مبارکباد ہم دیتے ہیں، حالانکہ اختتام پر مبارکباد دینی چاہیے. جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے اطیع اللہ و اطیع رسول و اولو الامر منکم کی اطاعت کی ہو، اللہ کی اطاعت کی ہو، اس کے رسول کی اطاعت کی ہو، صاحبان اولو الامر کی اطاعت کی ہو، اور جہاں خدا دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ رہا ہو سال بھر، اور جہاں دیکھنا نہیں چاہتا ہے اگر وہاں موجود نہیں رہا تو مبارکباد دینے کے قابل ہوا. سال کے اختتام پر مبارکباد دینی چاہیے، نہ کہ سال کے آنے پر مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ مبارکباد سارے اعمال کو انجام دینے کے بعد سے کھنگال کے دیکھا جائے گا. اس سال جو گزرا ہے ہم نے کون سے اچھے کام کیے ہیں اور کون سے وہ کام کیے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے اور صاحبان اولو الامر نے ہمیں منع کیا تھا، تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں. گزرا ہوا سال سن 2020 کا سال، 21 کا سال اور 22 کا تو اب پھر دوبارہ سے کورونا نے سر اٹھانا شروع کیا ہے بیجنگ شہر میں، چائنا میں، اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. میں سب کے لیے دعا گو ہوں. آج جو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، میں فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا اور یہ میں ویڈیو بنا چکا تھا، مگر کیونکہ اس میں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اسم مبارک نہیں لیا تھا، تو مجھے دوبارہ بنانی پڑ رہی ہے. یہ جو آپ نے سورہ المومنون، ایک ہے سورہ مومن، ایک ہے سورہ المومنون، جو 23واں سورہ ہے قرآن مجید کا، پارہ 18 میں آتا ہے اور اس کی آیت کا نشان 14 ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں میں نے فکر کی ہے، غور کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آیتوں کا نمبر 5، 12، 14 اور 9، جو شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عدد ہے 9، اس سے باہر نہیں ہے. مثلا سورہ الکوثر، اس کا نمبر ہے 108، 10 اور 8 18، 1 اور 8 9. ظاہر میں بھی بی بی کا عدد بنتا ہے اور باطن میں بھی کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. یہ الگ عنوان ہے، انشاءاللہ اس پہ میں پڑھوں گا. تو اس میں پڑھ رہا تھا سورہ المومنون، 18 نمبر کا پارہ ہے، سورہ نمبر 23 ہے، آیت نمبر 14 ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے گا. میں نے اس لیے لکھ کے رکھا ہے کہ کہیں اگر غلطی ہو جائے مجھ سے تو میں معافی کا خواستگار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 14 سورہ المومنون. فَقَصَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فَقَصَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. یہ جو دعا بتائی ہے، یہ جو آیت بتائی ہے، یہ امیر المومنین، امام المتقین، سید العرب، امیر کائنات، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے جسم کے کسی حصے میں بھی خارش کی بیماری ہو رہی ہے، یعنی اس قدر اسکن ڈیزیز اس قدر پھیل گئی، آپ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں کس قدر آلودگی ہے، فضا کس قدر آلودہ ہے، اس سے کسی کو نزلہ ہے، کسی کو زکام ہے، کسی کو چھینکیں آ رہی ہیں، کسی کو جلدی امراض ہو رہے ہیں، دانے نکل رہے ہیں، بہت بیماریاں ہیں اسکن کی. تو کہیں اگر خارش ہو رہی ہو تو خارش کرتے کرتے کھجاتے کھجاتے اکثر بلیڈنگ ہونے لگتی ہے، خون آنے لگتا ہے، خون آنے لگتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ اس کا کیا علاج ہے، کیا کیا جائے. جب میں نے اس کا وظیفہ دیکھا
جب میں نے یہ دیکھا کہ 5 مرتبہ اول درود، آخر درود، 1 مرتبہ اس آیت الہیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیجئے اور اس جگہ پہ ہاتھ کو مس کیجئے جہاں پہ آپ کو کھجلی ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے، یا کھجاتے کھجاتے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے آپ کو. یہ کیونکہ میرے ساتھ ہوا تھا اور میں نے اس کو اس طرح سے اس کو میں نے دیکھا ہے. تیر بہدف کی آیت ہے کہ آنن فانن آپ یقین کریں کہ وہ جو خارش کی بیماری تھی جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی ہے وہ ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی. اپنا ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں. اور یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو ہم جبل پہ نازل کرتے ہیں، پہاڑ پہ تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور یہ قرآن ثابت ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور قرآن ناطق جو محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں، بنی نجران سے جب مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا مباہلہ. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہے کے نیچے زیر نہیں ہے، زبر ہے. مباہلہ نہیں ہے، مباہلہ ہے. مباہلہ تو ان سے ہوا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم وہ مکرم چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. قرآن ثابت ہو، قرآن مجید یا قرآن ناطق ہو، چہاردہ معصومین علیہ السلام، ان کی یہ تاثیر ہے کہ دونوں میں جبل آیا ہے کہ اگر ہم سامت کو بھی قرآن کو رکھتے جبل پہ تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور بنی نجران نے بھی یہ اس پہ تصدیق کی کہ ہم وہ مکرم چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اور یہ مومنین کے لیے قرآن مجید شفا ہے، قرآن میں آیت ہے. تو اس کو اس یقین کامل کے ساتھ اس سورہ المومنون 23واں سورہ پارہ 18 آیت نمبر 14 دیکھیے. سورہ المومنون 23 2 اور 3 کو ملائیں گے 5 کا عدد بنے گا، اور آیت نمبر بھی 14 ہے، 1 کو 4 سے ملائیں گے 5 بنے گا. تاثیر تو ملنی ملنی ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، یہ یقین کامل کی بات ہے. یقین کیجیے آپ. اور آپ کو 5 مرتبہ اول درود اور 1 مرتبہ یہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیجیے، اور 5 مرتبہ آخر میں درود پڑھ کے جہاں آپ کو خارش ہے، جہاں آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، کھجلی ہے شدید ترین، آپ وہاں پہ ہاتھ کو مس کر دیجیے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ کتنے فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں. اور میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں. ترجمہ اس لیے ضروری ہے، دیکھیے میرے عزیزو، مجھے زبانی جو چیز یاد ہوتی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، مگر 19-20 سے کہیں غلطی نہ ہو جائے اس لیے مجھے سامنے رکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. کنز العرفان میں ترجمہ اس کا ہے، کنز العرفان میں. پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا. تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات الہی جو سب سے بہترین خلق کرنے والا یا بنانے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ ترجمے کو اور سماعت فرما لیں. کنز العرفان میں ترجمہ ہے اس کا، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا. گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، معاذ اللہ. پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا. گوشت، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا اللہ تعالیٰ نے، گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا. کیا کہنا ہے. تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات الہی جو سب سے بہترین بنانے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس یقین کامل کے ساتھ اس مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو آپ کو آیت بتائی ہے سورہ المومنون 23واں سورہ آیت نمبر 14، اس کو پڑھیے اول درود آخر درود کے بعد، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ اس کے نتائج آپ کو کیسے ملے ہیں. یقیناً یہ ایسا مجرب تیر بہدف نسخہ ہے اور اتنی زبردست یہ آیت ہے کہ یہ اس کو میں نے خود اپنے پہ آزما کے دیکھا. آج کل بھی میں دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھتا ہوں، اور جگہوں پہ بھی میں پڑھتا ہوں، بے تحاشا لوگ جلدی امراض کا شکار ہیں. کبھی اس طبیب کے پاس، کبھی اس طبیب کے پاس، کبھی اس سرجن کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں،
کبھی حکیم کے پاس جا رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، اس در پہ آئیے جہاں پہ قرآن جیسی ایسی نایاب کتاب موجود ہے. یہ طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تلاوت کرنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے، ترجمہ پڑھنے کے لیے ہے. جو شخص میری نظر میں جو شخص تلاوت کر کے سورہ حمد سے والناس کی سین تک تلاوت کر کے پڑھ کے دنیا سے چلا گیا ہو، اجر و ثواب تو اس کو ضرور ملے گا، مگر کیونکہ اس نے ترجمہ نہیں پڑھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کیا ہے. کیونکہ سب سے سپرلیٹو ڈگری یہ ہے کہ انسان ہدیہ دے کے لے، بوسہ دے، اس کا جزدان بنائے، اس کو جزدان میں رکھے، اس کو اونچے مقام کے اوپر رکھے، رجب، شعبان، رمضان تراویحوں میں اس کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد رک نہ جائے، امپلیمنٹیشن کرے، جو احکامات اس میں صادر ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کرے تاکہ نجات کا راستہ مل سکے. مجھے بتائیے گا، یہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، آپ کو کیسی لگی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.